السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر فیصل اسد حاضر خدمت ہے۔ پیارے دوستوں، معزز سامعین، ہم رمضان کے سلسلے میں خصوصی گفتگو کر رہے ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے سورہ زمر کی، جو کہ 39ویں نمبر کی سورہ بنتی ہے، اس کی آخر کی کچھ آیات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ہم یہ بات کرتے رہے پچھلی نشستوں میں کہ قرآن سرچشمہ ہدایت ہم میں سے ہر ایک کے لیے، جو واجبی سی بھی سمجھ رکھتے ہیں وہ بھی اس سے مکمل طور پہ یاد دہانی حاصل کر سکتے ہیں۔ کون سی یاد دہانی؟ توحید کی یاد دہانی۔ کون سی یاد دہانی؟ کہ ہدایت موجود ہے، عمل سب کو لے کر جانے ہیں، کیونکہ وہ دن آئے گا جس دن عمل کے بدلی دیے جائیں گے۔ اس دن کوئی سفارش کام نہیں آئے گی، اس دن کوئی لین دین کام نہیں آئے گا، اس دن کوئی اور اعمال نہیں کیے جا سکیں گے۔ جو کچھ ہم نے اس دنیا میں کر لیا ہے وہی ہمارے کام آنے والا ہے۔ اگر اچھا کر کے لائے ہوں گے تو اس کا بدلہ ویسے ہی پائیں گے، اور اگر برا کر کے لائے ہوں گے تو اس کا بدلہ ویسے ہی پائیں گے۔ یہ یاد دہانی قرآن سے ایک واجبی سمجھ رکھنے والا بھی حاصل کر سکتا ہے۔ رہ گئی اس کو مزید غور کرنے کا، اس پہ تدبر کرنے کا، اس پہ مزید غور و خوض کرنے کے معاملات، تو یہ دعوت بھی سب کے لیے ہے۔ جو اس میں جتنا اس کے ساتھ وابستہ ہوگا وہ اتنا ہی آگے بڑھ سکتا ہے۔ میں آج آپ کے سامنے جو آیت پیش کر رہا ہوں، آپ دیکھیں گے اس کا صرف سادہ ترجمہ سن کر قرآن کتنی آسانی سے، کتنی وضاحت کے ساتھ، بغیر کوئی لگی لپٹی رکھے اپنی بات کیسے بیان کرتا ہے، اور کتنی آسانی سے اس سے بغیر کسی مشکل کے براہ راست ہدایت حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہی وہ ذریعہ ہے جس سے ہمیں ایمان ملتا ہے، اور ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے، اور ہمارا ایمان محکم ہوتا ہے۔ اور یہ وہ بات ہے جو ہر سنی بات کو ایک طرف کر دیتی ہے۔ یہ وہ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی، کیونکہ یہ صراط مستقیم ہے۔ جو اس کو پا لیتے ہیں، پھر سنی سنائی کا، اور پھر منہ سے اڑائی ہوئی باتوں کا، اور پھر خود ساختہ باتوں کا ان پر کوئی زور نہیں چلتا۔ میں سورہ زمر کی کچھ آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ نقشہ کھینچ رہا ہے آخرت کا، اور بتاتا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ۔ جب وہ سور پھونکا جائے گا تو کیا ہوگا؟ ہر چیز اپنی جگہ سے ہٹ جائے گی، ہر چیز زمین دوز ہو جائے گی۔ من فی السماوات ومن فی الارض، جو بھی سماوات میں اور زمین پر ہے، الا من شاء اللہ، سوائے اس کے جسے اللہ چاہے کہ وہ اپنی جگہ قائم رہے۔ ثم نفخ فیہ اخری، اور جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا، فاذا هم قیام ینظرون، تو پھر کیا ہوگا؟ سب کھڑے ہو جائیں گے یہ دیکھنے کے لیے کہ جی اب دیکھیں کیا ہونے والا ہے۔ واشرقت الارض بنور ربها، اس دن اجالا کس چیز کا پھیلا ہوگا؟ اللہ کے نور کا اجالا ہر طرف پھیلا ہوگا۔ وَوُذِّيَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اس دن جو اعمال کی کتاب ہے، جو اعمال کا دفتر ہے، وہ سامنے رکھ دیا جائے گا، اور نبیوں کو اللہ کے جو پیغمبر اللہ کے آتے رہے تھے اس دنیا میں اس کا پیغام دینے کے لیے، اور جو ان پہ گواہی دیتے رہے تھے، ان کو لا کے موجود کیا جائے گا تاکہ وہ بالکل صحیح گواہی پیش کر دیں حق کے ساتھ، اور کسی پہ ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کیا ہوگا پھر؟ یہی تو اللہ بار بار دہراتا ہے، وفیت کل نفس ما عملت وہو اعلم بما یفعلون، اس دن سب کو وہی بدلہ دیا جائے گا جو کچھ اعمال وہ اپنے سامنے ساتھ لے کر آئے ہوں گے، اور اللہ خوب جانتا ہے، اس سے زیادہ جان ہی کون سکتا ہے کہ اس نے جو اعمال کیے ہوئے ہیں۔ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، اور لے کر آیا جائے گا، بڑھایا جائے گا کن کو؟ جنہوں نے انکار کیا ہوگا، کفر کیا ہوگا۔ کس چیز کا کفر کیا ہوگا؟ ابھی ہم دیکھتے ہیں، ان کو گروہ در گروہ لے کے جایا جائے گا۔ کہاں لے کے جایا جائے گا؟ حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها، جب وہ دیکھ لیں گے اس دروازے پہ لے جائے جائیں گے، اس جگہ لے جائے جائیں گے جہاں پر ان پہ جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ وقال لهم خزنتها، وہاں پر جو موجود ہوں گے دربان، جو موجود ہوں گے وہاں کے نگران، وہ کہیں گے الم یاتکم رسل منکم، تمہارے پاس کوئی اللہ کا پیغمبر نہیں آیا تھا؟ یتلون علیکم آیات ربکم، جس نے تمہیں اللہ کی آیات سنائی ہوں، وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، جس نے تمہیں اس دن کے بارے میں خبردار کیا ہو کہ یہ دن آنا ہے جب اعمال کے بدلے دیے جائیں گے۔ قالوا بلا، وہ کہیں گے ہاں آیا تو تھا، ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، لیکن آج کا دن وہ پورا ہو کر رہا جو کچھ انکار کرنے والوں سے کہا گیا تھا، بالکل حق کہا گیا تھا کہ اگر تمہارے پاس تمہارے اعمال نہیں ہوئے، کون سے اعمال؟ ظاہر ہے وہ جو ایمان پر مبنی اعمال ہیں، وہ اگر تم لے کر نہیں آئے تو پھر وہ دن تو آنا ہی آنا ہے، اس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اگر اعمال نہیں ہوں گے تو پھر جو لوگ اعمال کے ذریعے اپنے آپ کو پاکیزہ نہیں کر پائے، وہ پاکیزہ جگہ پہ نہیں رکھے جا سکیں گے، ان کے لیے دوسرا ٹھکانہ بنایا گیا ہے۔
اور یہ ماننے کے علاوہ چارہ نہیں ہوگا. کوئی جھوٹ نہیں بول سکے گا کہ ہمیں تو خبر ہی نہیں ہوئی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا کہ اللہ کے پیغمبر پیغام لے کر آئے تھے، اللہ کا آخری نبی، اللہ کا آخری رسول اس جگمگاتی کتاب میں ہمیں کتنی سادہ طریقے سے معلومات دے گیا ہے، رہتی دنیا تک حق ہمیں دے گیا ہے کہ دیکھو اپنے اعمال اپنے ساتھ لے کر آ. قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، تو کہا جائے گا جب اب اس جہنم میں داخل ہو جاؤ، تمہارے دروازے کھول دیے گئے جہنم کے لیے. فبئس مثوى المتکبرین، کیا ہی برا ٹھکانہ ہے ان لوگوں کا جنہوں نے استکبار کیا، جنہوں نے غرور کیا، جن کو پتہ چل گیا کہ ہدایت عام موجود ہوئی ہے. اللہ کا نبی 15 صدیاں پہلے لگ بھگ ہدایت دے کے جا چکا، رہتی دنیا تک کے لیے، وہ پھر بھی انکار کرتے رہے، وہ کسی بھی غرور میں مبتلا ہوئے. تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ غرور، وہ تعصب، یہ عصبیت ہمارے پچھلے علم کی ہو سکتی ہے، سنے سنائی کی علم کی ہو سکتی ہے، ایون ہمارے بڑوں کی طرف سے دیے ہوئے علم کی ہو سکتی ہے. وہ جان بوجھ کی غلطی نہ بھی کھائے ہوں، لیکن اگر ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ حق اور سچ کیا ہے، ہمیں علم سکھانے والوں نے سکھا دیا کہ دیکھو یہ قرآن یہ کہہ رہا ہے، یہ سچ ہے، اور پھر بھی ہم نہیں مانتے، تو پھر ہم کسی پہ الزام دھر نہیں سکیں. وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، اور پھر جب آگے بڑھایا جائے گا ان لوگوں کے گروہ کو جنت کی طرف، حتی اذا جاؤها وفتحت ابوابها، جب وہ اس کے دروازے پہ پہنچ جائیں گے اور دروازے کھول دیے جائیں گے جنت کے ان کے لیے. وقال لهم خزنتها السلام علیکم طبتم، تو وہاں کے نگران کہیں گے تم پہ سلامتی ہو، تمہارے لیے کیا ہی اچھا دن آ گیا ہے، کیا اچھے عمل تم لے کر آئے تھے، ظاہر ہے. فادخلوها خالدین، داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ کے لیے. وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ ونتبوأ من الجنۃ حیث نشاء فنعم الاجر العاملین، وہ کہیں گے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا اور ہمیں اس جنت کا وارث بنا دیا. کیا ہی شاندار رہنے کا ٹھکانہ ہے، جو کہ کن کو نصیب ہوئی ہے؟ فنعم الاجر العاملین، جنہوں نے اعمال کیے تھے. میرے پیارے دوستوں، میں کتنی دفعہ پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، قرآن خالی ہے اس بات سے، پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں. آپ پہلے صفحے سے آخری صفحے تک جائیں، فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک جائیں، قرآن اس بات سے خالی ہے کہ صرف ایمان کہہ کے آگے بڑھ جائے. جہاں ایمان لکھا ہوا ملے گا آپ کو اس اللہ کی کتاب میں، اس کتاب میں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دے کر گئے ہیں، جہاں ایمان لکھا ہوا ملے گا آپ کو، وہیں ساتھ عمل لکھا ہوا ملے گا. اس میں یہ اس ایمان کو تو ایمان مانتی ہی نہیں ہے کتاب، یعنی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر کتاب ہمیں ان سے ملی ہے، نبوت اور قرآن اس ایمان کو ایمان مانتا ہی نہیں ہے جس کے ساتھ عمل موجود نہ ہو، عمل صالح موجود نہ ہو. یہاں بھی آپ دیکھ لیے بتائے کہ یہ عاملین ہیں جن کو یہ فنعم اجر العاملین، عمل کرنے والوں کو کیا ہی شاندار ان کا بدلہ ملا ہے. یہ بدلہ کیا ملا ہے؟ ہمیشہ کی جنت. تو میرے پیارے دوستو، آپ مجھے بتائیے، میں نے سادہ ترجمہ پیش کیا ہے آپ کے سامنے، سورہ زمر، سورت نمبر 39، اس کی آخری کی آیاتیں، کیا سمجھنے میں مشکل ہے؟ کون کہتا ہے کہ ظاہر یہ ترجمے علم والوں نے کیے ہوئے ہیں؟ سب سے اچھا طریقہ ہے اپنے تعصب کو ختم کرنے کا، اگر ہم کچھ ٹائم روزانہ کی بنیاد پر، اس رمضان قرآن کا مہینہ ہے، یہاں سے شروعات لے لیں. جو روٹین والا ہے رمضان میں 5-10 منٹ کا روٹین تلاوت کریں جتنی آپ کا دل چاہتا ہے، لیکن 5-10 منٹ اس کو سمجھنے کا روٹین بنا لیں. کچھ باتیں تو بالکل آسانی سے سمجھ میں آتی چلی جائیں گی، ساری بنیادی باتیں، ساری بنیادی ہدایت کی بات بہت آسانی سے سب کی سمجھ میں آ جاتی ہے. جستجو پیدا ہو، شوق اور ذوق پیدا ہو تو آگے بڑھیں اور سیکھیں، پوچھیں، دیکھیں قرآن، پھر قرآن سے اس کو میچ کریں، دیکھیں صحیح بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی، پوچھتے چلے جائیں. علم والے موجود ہیں، ان کا کیا ہوا کام موجود ہے. اگر کوالٹی ٹائم دیں گے، روٹین بنا لیں گے رمضان کے اندر بھی، رمضان کے بعد بھی. سب سے آسان طریقہ کیا ہوتا ہے؟ جس سے ہم پوری دنیا کی معلومات لیتے ہیں، ایک جگہ سے حاصل کرتے ہیں، اسی معلومات کو 2-3 جگہ سے چیک کرتے ہیں، صحیح بات کھل کے واضح طور پہ ہمارے سامنے آ جاتی ہے. قرآن تو اپنی جگہ موجود ہے، بالکل 100% محفوظ، رہتی دنیا تک کے لیے. اللہ کے دیے ہوئے الفاظ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت کیے ہوئے الفاظ ہمیشہ کے لیے موجود ہیں. ترجمہ انسان کرتے ہیں، تفاسیر انسان کرتے ہیں، علم اس کا انسان سمجھ کے سکھاتا ہے. اس کا طریقہ یہ ہے بڑا آسان کہ آپ ایک جگہ سے پڑھیں، اللہ توفیق دے، 2-3 منٹ نکال کے وہی چیز ایک دوسری جگہ سے بھی پڑھ لیں، پتہ چل جائے گا کہ جی کون کیا بات کہہ رہا ہے، کس کی بات. اور آپ دیکھیں گے یہ کر کے کہ بہت آسانی سے سمجھ میں آنا شروع ہوتا ہے. یہ کتاب ہے ہی ہدایت کے لیے، کتاب اللہ نے آسان کر کے دی ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ صحیح بات کیا ہے. پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ جی میں تو اب تک یہ سمجھتا رہتا تھا، مجھے تو یہ بتایا گیا تھا، جس نے بھی بتایا ہو. اگر وہ لوگ موجود ہیں بصد ادب، ان کے سامنے بھی عرض کریں گے جی میں نے قرآن میں یہ پڑھا ہے، یہ سمجھ میں آ رہا ہے، آپ بتائیے، مزید میری رہنمائی کر دیں. کیا پتہ سوال پوچھنے سے ادب کے ساتھ ان کی بھی مزید رہنمائی ہو جائے. اور اگر وہ ٹھیک
وہ ہمیں ہماری غلطی کو دور کر دیں، لیکن ہم اس سے وابستہ تو ہوں۔ یہ آپ یقین مانیں 90% کے قریب قرآن اتنا سادہ ہے، اس کو اپنی بنیادی بات سب کو پہنچانی ہوتی ہے۔ آپ کسی ترجمے میں، کسی تفسیر میں کوئی فرق بھی محسوس نہیں کریں گے زیادہ، مکمل ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ بہت ہی کم جگہوں پر وہ علمی جگہ ہوں گی جہاں پر اگر آپ کوئی ایک موقف کے وجہ دوسرا موقف اپنا بھی لیں تو قرآن ایسا موقع ہی نہیں دیتا الحمدللہ۔ اگر اس کے ساتھ بغیر کسی تعصب کے وابستہ ہوا جائے، وہ بھی زیادہ ہے تو یقین مانے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ بنیادی باتیں ہماری ٹھیک ہو جائیں گی، ہماری توحید ٹھیک ہو جائے، ہمارے اعمال ہماری سمجھ میں آ جائیں، آخرت کے بارے میں ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ ایک تو وہ آنی ہے اور اس دن اعمال کے بدلے دیے جانے ہیں۔ اگر یہ تین چیزیں دین قرآن آتا ہے، یہ محکم ہمارے اندر ہو جائیں، باقی تو دنیا کھلی پڑی ہے، اپنی عقل کو استعمال کریں۔ اس دن یہ سوال نہیں ہونا کہ تم اکاؤنٹنٹ کیوں بنے تھے، اس دن یہ سوال نہیں ہونا کہ تم ڈاکٹر کیوں بنے تھے، اس دن یہ سوال نہیں ہونا کہ تم انجینئر کیوں بنے تھے، اس دن یہ سوال نہیں ہونا کہ تم ہاؤس وائف کیوں بن گئی تھی۔ اگر کسی سے پوچھنا ہے، یہ سوال نہیں پوچھنے۔ ان میں سے جو کچھ بھی تم تھے وہ ہوتے ہوئے تم نے یہ تین چیزیں کی کہ نہیں کی، تم نے توحید کو سمجھا کہ نہیں سمجھا، تم نے جو اعمال کرنے کے لیے کہے گئے تھے، جو اخلاق اپنانے کے لیے کہا گیا تھا، جو معاملات ٹھیک کرنے کے لیے کہا گیا تھا، ان کو سمجھا کہ نہیں سمجھا، کیونکہ تمہیں یقین تھا کہ نہیں تھا کہ یہ روز جزا آئے گا، یوم الدین آئے گا، جب اعمال کے بدلے دیے جائیں گے۔ قرآن یہ کام 100% محکم انداز میں ہر ملاوٹ سے پاک، ہر علائش سے پاک کر کے ہمارے سامنے رکھ دیتا ہے، توحید کو بھی، ہدایت کو بھی، اور اس روز جزا کے آنے کے یقین کے بارے میں بھی۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان کی برکت سے ہر تعصب سے بارہ تر ہو کر ہمیں اس کتاب سے وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس گروپ میں رکھے جس کو جنت کے دروازوں کی طرف بڑھایا جائے، جس پہ کھڑے ہوئے نگران ان کو سلامتی پیش کریں اور کہیں کہ کیا ہی شاندار لوگ ہو تم کہ تم نے آج یہ دن دیکھا ہے کہ تمہیں اس شاندار جگہ پہ اب ہمیشہ کے لیے رکھا جائے گا۔ اللہ میں اس گروہ سے بچا کے رکھے جو ان آیات کا، جو اب رہتی دنیا تک کے لیے ہمیں دی جا چکی ہیں، وہ اپنا علم اور اپنا عمل ان آیات کی بنیاد پر لے کے نہیں آئے، وہ اپنی عبادات کو اور اپنے معاملات کو ان آیات کی بنیاد پر نہیں سنوار سکے۔ اللہ میں ان سے بچا کے رکھے، پھر کیونکہ وہ دن آئے گا قرآن بغیر کے کوئی لگی لپٹی بتا کے رکھتا ہے، تم پاکیزہ نہیں ہو سکے، تمہارا ایمان پاکیزہ نہیں ہو سکا، تمہارا عمل پاکیزہ نہیں ہو سکا، تو تمہیں پاکیزہ جگہ پہ نہیں رکھا جا سکے گا۔ اللہ ہمیں توفیق دے اس رمضان کی برکت سے ہم وابستہ اور تعصب سے بارہ تر ہو کر اور اپنے قرآن سے وابستہ رہنے کے روٹین کو قرآن رمضان کے بعد بھی جاری رکھ سکے۔ اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔